نحمده نستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے آج کے ٹاپک کی جو کہ کنٹینیویشن ہے پچھلی ویڈیو کا، اور پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے اپنی ان ساری پرسیکیوشنز کی جو مسلمانوں کو جو ٹارچرز اور تکالیف جو برداشت کرنی پڑیں ان سب کو مکہ میں رہتے ہوئے، اور جو اس وقت اسٹارٹ ہوئیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام یا پبلکلی جو ہے اپنی دین کا جو دعوت ہے وہ اسٹارٹ کی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی ساتھی تھے ان کو طرح طرح کے ٹارچرز برداشت کرنے پڑے، لیکن وہ ٹارچرز بھی سب جو ہے نا ان کے لیول کے حساب سے تھے۔ جو کوئی تو بہت اعلیٰ عرفہ قسم کے لوگ تھے، اپنے اس میں اسٹیٹس میں بہت ہائی تھے، بہت پیسے والے تھے، ان کا ٹارچر ڈفرینٹ طرح کا تھا۔ جو لوور کلاس تھی، سلیو کلاس تھی، ان کا ٹارچر بالکل ڈفرینٹ طرح کا تھا، اور سب سے ورس تھا، بہت برا تھا۔ ہم نے بات کی بلال کی، ہم نے بات کی خباب بن ارت کی، ہم نے بات کی نہدیہ کی، ہم نے عمار بن یاسر اور ان کی فیملی کی بات کی۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ سارا کچھ جس وقت برداشت کیا اور سارا کچھ۔ اب ہم آ گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے ٹارچرز برداشت کیے، خود ان کے اوپر کس طرح کے ٹارچرز ہوئے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی لا علمی میں یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مطلب مشکلات انہیں پیش آئی ہوں، جس طرح کے پرانے نبیوں کو پیش آئی تھیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جن ٹارچرز سے گزرے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کتنی مشکل دور سے گزرے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر لیول کا ٹارچر دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی، اپنے جو نبیوں کو جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب کوئی ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے۔ اور فتنے کا آپ کو پتہ ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب نا عربک میں ہوتا ہے وہ سونا جس کو بہت زیادہ بہت ہائی ہیٹ کے اوپر پکایا گیا کہ اس کی امپیورٹیز الگ ہو جائیں، فتنے کا مطلب یہ۔ تو عربی اس لفظ کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں ایکسکیوز می، کہ جو جتنا شدید قسم کے ٹرائلز سے گزرا ہو وہ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ پیوریفائی کرتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ سونے کی طرح سے جو ہے نا وہ بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا۔ کچھ ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھیں لاسٹ ویک، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض اوقات ایسا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، انہیں میریکیولس پروٹیکشن دی تاکہ وہ جو ہے کفار کے شر سے بچے رہیں، ان کے اٹیک سے بچے رہیں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا بھی تھا، ایسے بھی ٹائمز آئے کہ جس میں بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بچایا، انہوں نے خود ہی اپنا یا تو بچاؤ کیا یا اس چیز کو فیس کیا۔ تو اس میں سے ہم نے 2 واقعات پچھلی دفعہ کیے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ ایموشنل ٹارچرز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وربل ٹارچرز، ایموشنل ٹارچرز جو ان کو برداشت کرنے پڑے، وہ کیا تھے؟ وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جس طرح ابو لہب ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ ریلیٹیو، ان کا چچا، ان کا سگا چچا تھا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیبر بھی تھا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی انتہائی زیادہ، اتنا زیادہ وربل اور ایموشنل ٹارچر کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ اتار دی قرآن میں ان کے لیے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو ان لوگوں کو پتہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا فیلنگ ہوگی کہ آپ موجود ہیں وہاں پر اور آپ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہے ہیں، حرکتیں کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جس میں پوری کی پوری سورہ آپ کے لیے ہے، اور اب اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا حشر ہونے والا ہے۔ لہب کو بھی، ابو لہب کو بھی، اور اس کی بیوی کو بھی۔ اور اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ وہ سر کے اوپر لکڑیاں اٹھا کے جمع کر کے لاتی تھی، خاردار لکڑیاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھاتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی چرب زبان تھی اور اتنی ill mannered تھی، اتنی ڈسرسپیکٹفل تھی
کہ اس کا کوئی جو مکہ کے دوسری خواتین کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا. ہر کوئی اس سے بات کرتے ہوئے کتراتا تھا کیونکہ وہ اتنی چرب زبان عورت تھی, بہت ہی زیادہ. تو وہ یہ کیا کرتی تھی. پھر ہمیں اس عورت کا بھی پتہ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتی تھی اور دن بھر کا کچرا کوڑا کرکٹ جمع کرتی تھی, اور جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے, یعنی کہ خانہ کعبہ جانے کے لیے, نماز کے لیے, تو وہ ان کے اوپر پھینک دیتی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسے کہتے ہیں برا نہیں مناتے تھے, بالکل اس چیز کو ریاکٹ نہیں کرتے تھے اس کے لیے, بلکہ بس صرف یہ کہا کرتے تھے کہ واہ مکہ کے لوگوں, تم لوگوں کی مطلب کس قسم کے تم لوگ پڑوسی ہو, یہ کس قسم کی پڑوس ہے میرا کہ جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے, بس یہ کہا کرتے تھے. پھر ابو لہب کے 2 بیٹوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور کلثوم, یعنی نمبر 2 اور نمبر 3 جو تھیں, ان کی نسبت طے پائی ہوئی تھی. کہ اس زمانے میں جس طرح ہوتا تھا کہ بہت ینگ ایج میں بچیوں کی نسبت طے پا جاتی تھی, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ حسب نسب دیکھنا ہوتا تھا, انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا کہ کس خاندان میں ہماری بچی جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ان کی نسبت جو ہے وہ ابو لہب کے 2 عدد بیٹوں سے طے پائی ہوئی تھی. جیسے ہی ابو لہب کو پتہ لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے دین کے ساتھ آ گئے ہیں اور وہ اس کو پھیلا رہے ہیں, تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کو ڈائیورس کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اس نے ڈائیورس کروا دی, جو کہ ان اٹ سیلف کوئی بھی پیرنٹ ہے اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مینٹل ٹارچر ہوتا ہے بیٹیوں کے حوالے سے. اور پھر یہ سب کی پھر جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے عبداللہ, ان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ بہت ینگ کم عمری میں, تو ابو لہب نے سڑک پہ نکل کے ایک باقاعدہ سیلیبریشن کی, اس نے ڈانس کیا, اس نے ایک طرح سے مٹھائیاں بانٹی کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی, نعوذ باللہ, ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں, یہ سب چیزیں ایسے لوگوں سے آ رہی ہیں جن کو آپ نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن آپ ان کو اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں. یہ آپ کے چچا تایا, یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے مل کر آپ کی پرورش کی ہے, اور آپ بچپن سے ان کے سامنے بڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کو جانتے بھی ہیں, آپ کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کس قدر اچھے انسان ہیں اور کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, کچھ نہیں کرتے, اس کے باوجود وہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے نا ایک انسان کو, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں سے ہی ہوتی ہے, کیونکہ اسٹرینجرز اگر آپ کے ساتھ کچھ برا سلوک کرتے بھی ہیں نا, تو آپ ان کو پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ یار یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے, تو اوبویسلی کیا میں اس کو کہوں. لیکن جو لوگ آپ کو جانتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کریں, تو یہ بہت بہت تکلیف دہ مقام ہوتا ہے. پھر ابو لہب رستے میں کھڑا ہو جاتا تھا, آنے جانے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا تھا یہ میرا بھتیجا پاگل ہے, اس کی بات نہیں سننا, یہ جادو کر دیتا ہوتا ہے, اور اس کی بات سنو گے تو تم اس کے سحر میں آ جاؤ گے. جو لوگ مکہ میں وہاں پہ نماز حج کرنے آتے تھے, جو جاہلیت کا حج تھا وہ کرنے آتے تھے, ان کے رستے میں بیٹھ کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے ابو جہل اور ابو لہب دونوں یہ کام کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, پھر ایک دن کیا ہوا کہ جس وقت اس کو پتہ چلا, جمیل ابو لہب کی جو بیوی تھی, اس کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ سورہ نازل فرمائی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سزا بتائی ہے. تو یہ جو ہے نا بڑے غصے میں اپنا لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے اور گئی, کہنے لگی آج تو میں چھوڑوں گی نہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں ان کو بتا کے رہوں گی. سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو, اس نے ہاتھ میں نا پتھر اٹھا لیے اور پتھر اٹھا کے جو ہے نا ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی. اور لوگوں کو پتہ تھا کہ زیادہ تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پائے جاتے ہیں, تو وہاں پر گئی. اچھا, اب وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ابو بکر اور وہ دونوں دیکھ رہے تھے, اور ابو بکر نے دور سے آتے ہوئے دیکھا جمیل کو اور کہا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے, یہ کچھ برا کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کھڑے رہے اور ابو بکر تھوڑے سے پریشان مگر کھڑے رہے. جمیل آئی, اس نے ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے تھے اور وہ اتنا مطلب اونچا اونچا بول رہی تھی کہ اس کے منہ سے تھوک نکل کے ابو بکر کے منہ پر آ رہا تھا, اور وہ بولتی رہی کہاں ہے تمہارا وہ صاحب, کہاں ہے وہ جو میرے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے, اس نے یہ کہا ہے میرے لیے, اور سامنے میرے ہوتا تو میں نعوذ باللہ اس کا منہ توڑ دیتی اور میں اس کو یہ کرتی. مطلب جس طرح سے ایک عورت کی جب زبان
کھل جائے تو وہ بولتی ہے، اس طرح سے وہ بولنے لگی۔ اچھا، اب یہ سب ابو بکر دیکھ بھی رہے ہیں اور حیران بھی ہو رہے ہیں کہ میرے برابر میں کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی، اور یہ جو ہے یہ میری طرف دیکھ کے یہ مجھ سے ہی بات کیے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو کہا کہ ہاں بے شک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ کہے کہ اچھا میرا یہ میسیج دے دینا، اور چلی گئی۔ اس کے بعد ابو بکر نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، کیا یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اور میرے بیچ ایک آڑ سی، ایک جو ہے وہ پردہ ڈال دیا، اور یہ مجھے بالکل نہ دیکھ سکی۔ تو یہ بھی ایک وہ انسیڈنٹ تھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوبصورتی سے بچایا اور آنکھوں کے سامنے بالکل بچایا۔ پھر ایک شخص اور بھی تھا یہاں پر، امیہ بن خلف، جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں، اور یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونر بھی تھا، جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ٹارچر کیا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرتا تھا، بہت ہی برے کلمات ادا کرتا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ شاعری کرتا تھا جو کہ انتہائی سلینڈرل قسم کی شاعری تھی، کہ ان کے اوپر بہت سے الزامات لگاتا تھا، اور ان کے اوپر طرح طرح کی ہر طرح کی برائی اس شخص نے کی، یعنی کہ اس نے وربلی بہت ابیوز کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے ابیوز کے جو نتیجہ تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورہ ہمزہ نازل کی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ جو ہے نا وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کسی کا مذاق اڑائے پبلکلی، لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ کسی شخص کو سلینڈر کرے، ان کا مذاق اڑائے۔ اور لمزہ وہ شخص ہے جو کہ سیکرٹلی، یعنی کہ بند کمرے میں کہیں بیٹھ کر جو ہے وہ کسی کی برائی بیان کرے، غیبت کرے، اور لوگوں کو ان کے ڈیفیکٹس بتائے، اور ان کو ڈیفیم کرے، ان کو ڈیمنائز کرے، ان کا جو ہے وہ امیج خراب کرے لوگوں کی نظر میں۔ تو عقبہ بن ابی معیط، امیہ کا جو بھائی تھا، اس نے ایک آڈینس، ایک گیدرنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی، اور دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اسلام کو جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگ جو ہے بڑی شیم لیسلی آڈینس کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام، بہتان، تہمات اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کو برے برے ناموں سے پکارا کرتے تھے ہر طرح سے۔ تو یہ لوگ انتہائی برے قسم کے جو ہے نا وہ، اور پھر صرف یہی نہیں، مطلب وربلی تو یہ کر رہے ہیں، لیکن فزیکلی بھی کبھی کسی نے لا کے کنکریاں لا کے مارنی شروع کر دیں۔ ان میں سے اس شخص نے تو یہ کیا کہ جو راکھ ہوتی ہے نا کھانا پکانے کے بعد، اور اس کے بعد جو چولہے کی راکھ بچ جاتی، وہ لا کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ اڑاتا تھا، راکھ اڑاتا تھا، اور کبھی آتے جاتے ان کے اوپر سپٹ کر دیتے تھے، تھوک دیتے تھے، مطلب چلتے پھرتے۔ اور ہم اندازہ لگائیں، اگر میرے خیال سے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اگر کسی کو چلتے پھرتے اپنے شہر میں ہی رہنا مشکل ہو جائے، اور ان کو اتنی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے کہ ہر آنے جانے والا بڑا بچہ، اور وہ سارے لوگ جو ان کو بہت معزز بھی سمجھتے تھے، جن کا ان سے بہت اچھا تعلق بھی تھا، جو ان کو اچھی طرح جانتے بھی تھے، وہ سب بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بہت برے لوگ تھے۔ اسی طرح یہ ہم نے بات کی عقبہ بن ابی معیط، اسی طرح ایک اور شخص تھا الاخنس بن شریق الثقفی۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ بہت اللہ تعالیٰ نے نا ان کو، جسے کہتے ہیں نا، بس ایک خاص کیٹیگری میں رکھا ہوا تھا کہ ان کا مقصد تھا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر نہیں دی کسی طرح کی بھی جو ہے نا وہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم نہیں کیا، اور ان کو نہیں آیا، ان کو اسلام نہیں ملا۔ تو سورہ قلم جو ہے قرآن کی سورہ نمبر 68، اس کی آیت نمبر 10 سے 13 تک جو ہے نا وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہا نہ مان، جو تانے دینے والا چغلی کھانے والا ہے، نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھا ہوا گناہ گار ہے، بڑا اجڑ آس کے بعد
بد اصل بھی ہے، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پہلوں کی سی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الاخنس کے بارے میں اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سورہ ہمزہ کا ترجمہ دیکھیں تو سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بھائی کے بارے میں بہترین اس کی وہ پیش کی، اور اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ ہر غیبت کرنے والا، تانا دینے والا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا سلامت رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آن اینڈ آن یہ بہت ساری سورہیں، اور بعض اوقات کسی سورہ میں کچھ آیات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک واقعے کا ذکر اور کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے گزرے۔ بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور بہت کچھ ہے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، جو کہ نماز کے دوران ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہاں پہ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ رک نہیں رہے، وہ پھر بھی جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی کچھ ایسے ہی وقت کا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اور اس کے جتنے بھی یہ حواری تھے، جو اس کا گینگ تھا پورا کا پورا، جس میں یہ 6-7 لوگ تھے جو بہت ہی گندے قسم کے اسلام کے اینیمیز تھے، یہ سب کے سب وہاں بیٹھے تھے، کیونکہ ان کی جو نادی تھی، قریش کی جو نادی تھی، جو ان کی ایک کاؤنسل سینٹر تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ تو یہ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو ان کو موقع ملا پھر ان کے اوپر آوازیں کسنے کا، مطلب جملے کسنے کا اور ان کا مذاق اڑانے کا۔ لیکن اس دفعہ ابو جہل نے کیا کیا کہ اس دفعہ اس نے سب کو جو ہے نا ایک طرح سے ڈیئر کیا۔ ابو جہل نے ہر ایک کو ڈیئر کیا کہ تم میں سے کون ہے، کوئی اتنا بڑا مرد ہے جو یہاں سے اٹھے اور جائے اور فلانی جگہ جو ہے وہ ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اس کی آنتڑیاں، اوجڑی اور آنتڑیاں جو ہے نا وہ اٹھا کے لائے اور محمد کے اوپر پھینکے۔ اب یہ جو ہے یہ اس گندے اور جاہل قسم کی، جس کو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا نام دیا، اس شخص نے یہ ڈیر کیا اپنے سارے ساتھیوں کو۔ اس سے بھی برا جو غلیظ انسان تھا وہ اٹھا، اور اس نے جو ہے نا اور وہ شخص کون تھا؟ وہ یہی تھا، عقبہ بن ابی معیط، جس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ سورہ قلم کی آیات ہم نے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہ اٹھا اور اس نے کہا میں یہ کام کروں گا، یہ اٹھا۔ اچھا، اب اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ یہ ابن مسعود جو ہے نا، ابن مسعود اس وقت، عبداللہ بن ابن مسعود، یہ اس وقت ایک مولا تھے، ابھی آزاد ہوئے تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا تھا، یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے، اور یہ بیان کر رہے ہیں ہمیں آپ کی صحیح بخاری میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں خود یہ سب دیکھ رہا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ گیا، اور وہ جا کے اس نے باقاعدہ اس گندے مرے ہوئے کارکس سے، جس میں سے بدبو آ رہی تھی اور اس پہ مکھیاں بنا رہی تھیں اور اتنا گند غلاظت، اس نے اس کی باڈی، اس ذبح کیے گئے اونٹ کی باڈی کے اندر سے اس کی وہ اوجڑی آنتڑیاں پیتڑیاں نکال کے وہ اٹھا کے لایا۔ اور آپ کو پتہ ہے مطلب جو ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے یہ قربانیاں ہوتی ہوئی، تو بکرے کی اور گائے کی ہی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اونٹ کی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر بڑی اور بھاری ہوگی۔ وہ اٹھا کے لایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سجود میں تھے، وہ ساجد تھے جس وقت اس نے ان کی گردن کے اوپر اور بالکل پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ لا کے پھینک دی۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی جو نفرت ہے نا، اس کا کیا عالم ہے کہ یہ کہنے کو یہ شخص عقبہ بن ابی معیط ایک قبیلے کا سردار ہے، اس کو مطلب ایک سردار کو اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی
مگر یہ اتنا اندر سے کرود رکھنے والا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام سے نفرت کرنے والا انسان کہ یہ گندا کام کرنے کے لیے بھی راضی ہو گیا. ظاہر ہے جب اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھائی تو اس کا اپنے کپڑے، اپنا ہاتھ، اپنا جسم بھی کتنا بدبودار اور غلیظ ہو گیا. وہ اٹھا کے لایا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر اس طرح سے رکھ دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے. اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سجدہ بہت ان کا لمبا ہو گیا، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے. اب عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ دیکھ رہے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور میں ہاتھ مسل رہا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو میں قتل کر دیا جاتا. تو کسی نے اسی اسنا میں جو ہے جا کے فاطمہ بنت محمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی جو ہیں، جو کہ اس وقت جویریہ تھیں. جویریہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی لڑکی، یعنی کہ 8-10 سال کی عمر کے درمیان یہ ان کی عمر تھی. ان کو کہا کہ آپ جلدی چلیں اور آپ کے فادر کو جو ہے نا وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آ کے جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں ظاہر روتے روتے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی مدد کی اور وہ سب ہٹایا ان کے اوپر سے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس وقت ایک ایک شخص کو جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا دی اور کہا، نام لے کے بد دعا دی اور کہا اللہم علیک یا ابی جہل، اللہم علیک عقبہ بن ابی معیط، اللہم علیک، اور کون سے لوگ تھے، امیہ بن خلف، یہ 7 لوگ تھے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، یہ سب کے سب جو ہے نا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے 7ویں شخص کا نام نہیں یاد رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ انگلی اٹھا کے جو ہے نا ان کو یہ بد دعا دی اس وقت وہاں پہ. اور جیسے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے ان کے جو قہقہے تھے اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے ہنس ہنس کے، جب لا کے اس نے اوجڑی پھینکی، اس قدر جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ گرے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے لوٹ پوٹ ہو کے ہنس ہنس کے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا شروع کیا تو ان کی سب ہنسی بند ہو گئی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بالکل خاموشی چھا گئی. اور یہ جو ہے نا وہ بالکل ایک وقت آیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے چہروں کا میں سے جو ہے نا کسی نے بالکل خون نچوڑ لیا، بالکل خون ختم ہو گیا ان کے چہروں پہ سے. اور یہ بھی ان اٹ سیلف ایک معجزہ ہے کہ یہ لوگ 7 ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے، اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے. جو یہ چاہ رہے تھے، انہوں نے لا کے وہ گند غلاظت ان کے اوپر پھینک بھی دی، مگر اس کے باوجود ان کو اس قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی. اور یہ معلوم تھا انٹرنلی، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا، ان کی کہی ہوئی بات جو ہے نا وہ ٹلے گی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مانے گا ضرور. کہ ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں، یہ کچھ نہیں کر سکے اس کے بعد، اس قدر ان کے اوپر ہیبت طاری ہوئی. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مدد نہیں فرمائی، میریکیولسلی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا اس تکلیف کو جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑی. تو یہ ایک ان میں سے واقعہ تھا. اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ان سب چیزوں سے گزارا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اور سب سے پیاری مخلوق ہے، ان سے زیادہ تو پیاری کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر کسی مصیبت میں ڈالے، بغیر کسی قسم کی پریشانی میں ڈالے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے سے باہر نکال دیتے، اور لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کے کچھ جواب ہیں جو کہ میں نے یاسر قادی کے جو سیرہ سیریز ہے ان سے نقل کیے ہیں، اور بہت بہترین جواب ہے میرے نزدیک. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے نا وہ اللہ کی نظر میں واقعی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی اہمیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی چیزوں کو، اس میں ہونے والی اعمال کو
اور اس کا سارا مطلب اس میں ہونے والی چیزوں کو اہمیت دیتے بیسکلی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، کہیں پہ بھی نہیں دے رہے. یہ ہم بار بار ہسٹری میں دیکھتے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہی چیز وہ سکھا رہے ہیں نبی کے تھرو، سارے ہم سب کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہے، یا یہ ایک کمفرٹ کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر ایک انتہائی مشکل حالت میں پیدا کیا. ان الانسان لفی کبد، یہ بھی قرآن کی ایک سورہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مشکل میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، اس میں کسی کو بھی آسانی نہیں آنے والی، اور یہ امتحان ہے، اور امتحان کو ایسے ہی گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ غیر نبی ہیں. بلکہ جو نبی ہیں، جو جتنے قریب ہیں، جو جتنی بہترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے لیے اتنی مشکل ہے، اور جو جتنا دور ہے اللہ سے اس کے لیے اتنی آسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ کافروں کا جو چلنا پھرنا ہے دنیا میں، ان کی عمارت، ان کا پیسہ، ان کی مال اولاد، سب کچھ، یہ تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ ان سب کو جو کچھ ہے یہ بس دنیا میں دے دیا گیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دکھانا تھا، یہ مقصود تھا. اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے، لیکن کس اس میں کہ انسان ہو اور اس طرح کا انسان ہو، تو یہ پرفیکشن ہے. انسان کی جو اوج ہے نا وہ یہ پرفیکشن ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نوری ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، نہ وہ ایک انسان ہیں، وہ بشر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے تھرو دکھایا کہ ایک پرفیکٹ بشر کیسا ہو سکتا ہے، وہ چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے آزمائے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بے شک ہم نے لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں آزمایا تھا، اور ان کی آزمائشوں کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون ہے جو منافق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں جواب دے رہے ہیں سورہ عنکبوت میں اس بات کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے گزارا اپنے نبیوں کو، اپنے پیارے رسول کو ان تمام طرح کی مصیبتوں سے. پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں مفت میں مل جائے گی؟ ابھی تو اللہ نے پہلے لوگوں کی طرح تمہیں آزمایا ہی نہیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور اتنی صعوبتیں پہنچیں کہ وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی؟ دیکھو خدا کی مدد قریب تر ہے اور آیا ہی چاہتی ہے. یہ ہمیں سورہ بقرہ سے ملتا ہے. تو ان سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے آزماتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں کہ مصیبت کے بعد آسانی ہے، نہیں، مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، جو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں سے آ رہی، کس طرح آ رہی ہے، اور کیا آسانی ہو رہی ہے. بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو برکتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جھاڑ رہے ہیں، جو ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جو ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہی. لیکن ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا ان مع العسر یسرا، تو پھر ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. اور کیونکہ انہوں نے ہم سب سے زیادہ سفر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے ہم سب سے زیادہ سفر کیا، تو ان کا مقام ہم سے اونچا ہے. ہم نے اتنا سفر نہیں کیا تو ہمارا مقام ان کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے اونچا رکھا اس لیے کہ انہوں نے اس طرح کی مشکلات سے وہ گزرے. اچھا جی، اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں آگے، اور آگے بھی جو ہے نا ہم یہ سختیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے نا، یہ ہم تھرو آؤٹ دیکھتے جائیں گے. یہ ٹاپک کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتا، لیکن میں فی الحال اس ٹاپک کو تھوڑا سا ریپ اپ کر رہی ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کہانی میں. تو اب ہم بات کرتے ہیں دارالارقم کی. دارالارقم کیا تھا؟ دارالارقم کا ویسے لفظی مطلب ہے ارقم کا گھر، یہ اس کا مطلب ہے. اب یہ ارقم کون تھا؟ ارقم جو ہے وہ ایک ارلی کانورٹ صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر بھی بہت کم تھی، تقریباً ٹین ایجرز میں سے تھے. کہتے ہیں کہ 15 سے 18 کے بیچ میں ان کی عمر تھی، بہت زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. ان کا جو گھر تھا وہ صفا پہاڑی کے دوسری طرف تھا، یعنی کہ جو بالکل خانہ کعبہ ہے اس کے سمجھے سامنے.
ابھی بھی اگر آپ دیکھیں صفا پہاڑی کتنا فاصلہ خانہ کعبہ سے، بالکل اس کی دوسری طرف تھا، ان کا گھر وہاں پر تھا. اور جس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30-40 کے قریب ہو گئی، تو اب ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں کہ وہ سب مل بیٹھ سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سیکھ سکتے، ان سے کچھ لرننگ ان کو ملتی، اور وہ کچھ نہ کچھ مسلسل سے سیکھ رہے ہوتے ان سے. تو ان کو ایسی کوئی جگہ چاہیے تھی. اور کیونکہ اس قدر شدید پرسیکیوشن اور سارا کچھ جاری تھا ہر طرف سے کہ کوئی جگہ ان کو نہیں مل پاتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ گھر جو ہے دارالارقم جو ہے، اس کو وہ اپنا سینٹر پوائنٹ بنائیں گے یا اپنی نادی بنائیں گے، جہاں پر وہ سب مل کر بیٹھ سکیں اور اپنے معاملات ڈسکس کر سکیں، قرآن کی تعلیمات حاصل کر سکیں، جیسے جیسے جو نیا قرآن نازل ہو رہا تھا. اور انہوں نے پھر اس جگہ کو جو ہے نا وہ اپنا سینٹر بنایا. تو اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی جگہ کو کیوں چنا، جبکہ یہ اتنا سینٹر پوائنٹ تھی، یعنی کہ مکہ کے بالکل ڈاؤن ٹاؤن میں آپ کہہ لیں، بالکل خانہ کعبہ کے سامنے. تو انہوں نے کیوں جو ہے وہ اس جگہ کو کیوں چنا انہوں نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا تو ایک جسے کہتے ہیں عقل میں آنے والا عام سا جواب جسے ہم کہہ لیں، وہ یہ کہ یہ جگہ اتنی بڑی تھی، وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ وہ اکوموڈیٹ کر سکتا تھا اتنے لوگوں کو، 30-40 لوگوں کو. دوسری چیز یہ کہ کہتے ہیں کہ ارقم جو تھے ان کا اسلام اس وقت تک پوشیدہ تھا. ان کا اسلام جو ہے نا یہ ابھی تک اتنا زیادہ لوگوں کے بیچ میں، مطلب انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا تھا اپنے دین اسلام کا، تو لوگوں کو ان کے اوپر شک نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور ان کے گھر پہ بھی کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے. تو یہ ارلیسٹ اور امنگ دا فرسٹ 10 کانورٹس میں سے آتے ہیں. پھر یہ کہ دارالارقم جو ہے اچھا اب سوچنے کی بات یہ کہ یہ سب سے مطلب بالکل سینٹر تھا، تو اس کی پوزیشن کی وجہ سے اس کو انہوں نے چنا، کیونکہ یہ ایک عام بات تھی کہ کوئی بھی شخص مکہ میں جب گھر سے نکلتا تھا تو وہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا. مطلب پہلے ضرور خانہ کعبہ میں انہوں نے جانا ہوتا تھا اور پھر وہ اپنے کسی دوسرے کام کے لیے نکلتے تھے. تو بہت دفعہ جب یہ لوگ انہوں نے آنا ہوتا تھا دارالارقم، تو اگر یہ اپنے گھروں سے نکل کر یا اپنی گلیوں سے نکل کر آ کے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور ایک طرف نکل جاتے اور ان کے گھر آ جاتے، تو لوگوں کو شک کم سے کم ہوتا کہ جو ہے یہ کہیں جا رہے ہیں کسی اور جگہ، کیونکہ ہر بندے نے آنا ہی تھا، یہ وہاں کا کسٹم تھا، ابھی تک ہے کہ جو نکلتا ہے گھروں سے جا کے وہ طواف کرتا ہے اور پھر اپنے کام کی طرف جاتا ہے. تو یہ وہاں کا ایک کسٹم تھا، جس کی وجہ سے کہ ان کو دارالارقم بہت ہی کنوینئنٹ ان کے لیے لوکیشن تھی. تو یہ کسی کے لیے بھی ایکسپلین کرنا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، بھائی میں تو خانہ کعبہ جا رہا ہوں طواف کرنے کے لیے، یہ ان کو ایکسپلین کرنا بڑا آسان تھا. ان کو جو ہے کوئی پرابلم نہیں تھی اس معاملے میں کہ کسی کو شک ہو جائے گا یا کوئی ان کے اوپر چھاپا مارے گا. تو یہ چیز ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے جو ہے نا یہ دارالارقم کو اپنا سینٹر پوائنٹ بنایا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمر بن خطاب اسلام لائے، جہاں پر یہ سارے لوگ خباب بن ارت اور کیا کہتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے ارلی کانورٹس مکہ کے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب ان کا تعلق یہ وہیں سے نکلا ہوا ہے دارالارقم سے. تو دارالارقم کو آپ یہ بھی کہہ لیں کہ پہلی وہ چھوٹا سا مدرسہ یا یونیورسٹی یا مسجد، جو کہ مسجد تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال مدرسہ سا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، وہ دارالارقم میں تھا. اب یہ ہوا کہ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پرسیکیوشن جو ہے لوگوں کی یہ بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ اب مسلمان ہو اور اس کو ان تکالیف سے گزرنا نہ پڑے، انتہا سے زیادہ جو ہے نا قریش نے انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور ٹارچر اور ہیوملیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود ایک انتہائی نرم دل اور سب کا درد رکھنے والے جو ہیں وہ لیڈر تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور مسلمانوں کو سب کو اکٹھا کیا دارالارقم میں، اور ان کے سامنے یہ سجیشن رکھی کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے اسلام پریکٹس کرنا بہت مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہاں سے نکل کر کوئی ایسی جگہ دیکھی جائے، کسی ایسی جگہ تم لوگ جاؤ جہاں پر تم آرام سے اپنا اسلام پریکٹس کر سکو. تو یہ وہ سجیشن تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی یہ سجیشن بھی دی کہ یہ جگہ حبشہ ہونی چاہیے.
ابسینیا آج کے دور میں جو ہے یہ ابسینیا حبشہ جو ہے یہ مکہ سے یا سعودی عرب سے آپ سمجھیں کہ بیچ میں ایک جھیل کی طرح سے جو ہے وہ سمندر کا ٹکڑا آتا ہے اور اس کے دوسری طرف تو اور لوگ اس کے لیے راضی ہو گئے. اب یہ 5واں سال ہے تقریباً دعوت کا جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سٹارٹ ہو چکی ہے، اور تیسرا سال جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک دعوت جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اس سال میں انہوں نے جو ہے نا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ رجب کا مہینہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، اور ساتھ ہی ان کو مطلب کچھ انہوں نے اسپیشل سیٹ آف انسٹرکشنز بھی دیں کہ کس طرح سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. اب میں آج کا دور نہیں ہے وہ، آج کے دور میں ہمارے لیے ہجرت بہت آسان ہے، لیکن میں کہتی ہوں اتنی آسانی کے باوجود بھی بہت مشکل ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک نکل کر جب آپ کو آنا پڑتا ہے، جس طرح ہم سب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آسان کام نہیں ہے. بہت سال لگتے ہیں آپ کو سیٹل ہونے میں، ان کی لینگویج کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں، لینگویج اگر آپ کو آتی بھی ہو تو جی ایکسنٹس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں، وہاں کا کلچر تھوڑا بہت اڈاپٹ کرنے میں، اور تھوڑا بہت یہ کہ آپ اپنا کلچر رکھ سکیں. یہ ساری چیزیں دیکھ داکھ کے، اور پھر آپ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، حرام حلال، آج کے دور میں ہمیں اتنا مشکل ہوتی ہے. تو اس دور میں سوچیں کہ اس امیگریشن کا، اس ہجرت کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو سفر کے ذرائع نہیں ہیں. آپ کو یا تو اونٹوں بیلوں پہ سفر کرنا ہے یا پیروں پہ سفر کرنا ہے، اور یہ جو طریقہ جس جگہ یہ لوگ جا رہے ہیں یہاں پر تو ان کو ایک عدد کشتی چاہیے، یا ان کو کوئی بہت بڑا بحری جہاز بھی چاہیے. تو یہ ان کو وہ چاہیے. پھر زیادہ راہ آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ لے کے جا سکیں. پھر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اتنا، قریش نے آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو صرف اور صرف وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت پھر بھی کچھ بچا ہوا ہے، صرف اور صرف وہ ہی کر لیں اگر ہجرت، تو وہی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 100 سال پہلے تک بھی یہ چیز کامن تھی کہ جو شخص جہاں پیدا ہوا ہے نا، اپنے باپ کے گھر میں جہاں پیدا ہوا ہے، اس سے 20 میل کے ریڈیس کے اندر ہی وہ مر جاتا ہے. وہیں پہ وہ رہتا ہے ساری زندگی، وہیں پہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا کاروبار کرنا، جہاں پیدا ہوا 20 میل کے ریڈیس کے اندر، بس اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اور 20 میل کتنا ہوتا ہے؟ ہمارا جو ایڈمنٹن ہے یہی مطلب اس کا ریڈیس ہی اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یعنی کہ ایک شہر کے اندر رہتا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلتا، اور اسی کے اندر مر جاتا ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو کہ ٹریول کرتے تھے یا کچھ کرتے تھے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ریسرچ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو پھر نہ آپ کے پاس کوئی بینک ٹرانسفرز ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا پیسہ ڈالیں بینک میں اور وہاں جا کے نکال لیں، وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو اپنا سارا پیسہ یا تو یہاں دبا کے جانا ہے کہیں پہ، یا پھر اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں تو وہ کچھ لے کے بھی نہیں جا سکتے. تو یہ سب لوگ جو ہے نا، یہ انہوں نے پھر یہی کیا کہ یہ آہستہ آہستہ انہوں نے ہجرت شروع کی، اور ایک جگہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر ملیں گے، اور پھر یہاں سے ہم آگے حبشہ کی طرف سفر کریں گے. زیادہ تر لوگوں نے رات کے وقت ہجرت کی، اپنے اونٹوں کے اوپر، اپنے پیروں کے اوپر جتنا بس ہاتھ میں سامان اٹھا کے لے کے جا سکتے تھے وہ لے کے گئے. اور اس گروپ کے اندر صرف 15-16 لوگ تھے، جس میں 4 عورتیں تھیں، باقی سب مرد تھے. اور یہ 4 عورتیں بھی ان میں سے 4 مردوں کی بیویاں تھیں، اور باقی سب مرد تھے جو کہ کنوارے تھے، وہ اور کوئی ان کے ساتھ عورت نہیں تھی. اچھا، اب ان میں جو لوگ شامل تھے ان میں سب سے پہلے عثمان بن عفان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 4th کنورٹ عثمان بن عفان، ان کی بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ بنت محمد، یہ دونوں. پھر ان کے علاوہ ابو حذیفہ بن عتبہ اور ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ اور ان کی وائف ام سلمہ، جو کہ ابھی اس وقت تک ہماری جو ہے وہ امت محمدیہ کی ماں نہیں بنی ہے. یہ ابو سلمہ کی بیوی ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی. عثمان ابن مظعون یہ بھی تھے.
عمر ابن ربیعہ اور ان کی وائف لیلا ابو حدامہ، ان کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ آگے آ رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ابو صابرہ اور پھر حاتم ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ بھی جو ہے ان میں سے بھی، یا شاید یہ پہلی دفعہ میں گئے تھے یا یہ سیکنڈ ویو جو ان کی تھی امیگرینٹس کی اس میں گئے تھے. بہرحال یہ 15-16 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کا پروگرام بنایا اور انہوں نے جو ہے وہاں جانے کی وہ کی. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان میں کوئی بھی وہ لوور گریڈ سٹیزن، وہ سلیو کلاس کا کوئی بندہ نہیں ہے، جو کہ واقعی میں انتہا سے زیادہ جنہوں نے تکالیف اٹھائی تھیں ان میں سے کوئی نہیں ہے. شاید ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت ہجرت کی، لیکن وہ جا ہی نہیں سکتے تھے. ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، نہ ان کے پاس مال متاع تھا، نہ ان کی فزیکل کنڈیشن ایسی تھی، نہ ان کو اجازت تھی کہ وہ اس طرح سے چلے جائیں بغیر اپنے مالکوں کی اجازت کے، اور سوسائٹی کا ویسا تھا ہی نہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پھر بھی وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور جن کا کچھ اسٹیٹس بھی ہے، اور یہ سب کے سب قریشی ہیں. سب سے بڑی بات یہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان اور عامر بن ربیعہ، ابو سلمہ، یہ سب کے سب قریشی ہیں، اور ان کے پاس پھر بھی کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مطلب ان کا نکلنا پھر بھی کسی وجہ سے آسان ہو گیا. تو کیا ہوا، اب یہ گروپ جو ہے نا وہ زیادہ تر مطلب ایک نریشن جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ گروپ پورا کا پورا ایک ساتھ رات کے وقت نکلا، اور سویبان کی جو ہے نا وہ ایک پورٹ تھی، جدہ کے قریب ایک پورٹ تھی، وہاں پر گئے، اور وہاں پر ان کے پاس بہت تھوڑا پیسہ تھا، لیکن جو بھی تھا کلیکٹیولی انہوں نے ایک کشتی والے کو جو ہے وہ آفر کیا اور ان کو کہا کہ ان کو پار لگا دیں، ان کو حبشہ پہنچا دیں، اور اس طرح سے یہ لوگ حبشہ میں نکل گئے. ان کے پیچھے جو ہے اچھا جو یہ نریشن یہ کہتی ہے کہ قریش کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ چلے گئے. جب انہوں نے صبح اٹھ کے دیکھا اور پوچھا اتنے سارے لوگ مسنگ ہیں، تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اچھا مطلب انہوں نے کر لی ہے، ہجرت کر لی ہے، کیونکہ قریش اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، یا وہ یہ سوچتے تھے کہ انہوں نے ان کو اتنا زیادہ دبایا ہوا ہے کہ وہ یہ ہمت کر ہی نہیں سکتے. تو اب کیونکہ ان کے پاس زیادہ اینیملز بھی نہیں تھے نا، 7-8 صرف سواریاں تھیں جس کے اوپر یہ لوگ سوار تھے. اچھا پھر ایک دوسری جو ہمیں نریشن ملتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ قریش کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی. اور کس طرح ان کو پتہ چلا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے، کیونکہ اس میں عمر بن خطاب بھی شامل ہے. اور وہ اس طرح کہ ہم نے بات کی تھی نا ان سب لوگوں کے بیچ میں یہ جو کپل تھا عامر بن ربیعہ اور ان کی وائف لیلا. تو یہ لیلا جو ہے نا یہ اپنا اونٹ کے اوپر سواریاں مطلب انتظام کر رہی تھیں، اپنا سارا کا سارا سامان لاد رہی تھیں اور کوشش کر رہی تھیں اس کو سیٹل کرنے کی سارا کچھ. تو اس وقت یہاں پر ان کے پاس سے جو ہے نا وہ گزر ہوا عمر بن خطاب کا، اور عمر اس وقت اسلام ان کو نہیں لائے تھے، ابھی اس وقت تک وہ کافر ہی ہیں. وہ گزرے اور انہوں نے دیکھا اور ان کو پوچھا کہ بھائی کہاں جانے کی تیاری ہے، کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں تجارت کی جائے، رحلت الشتائی والصیف، یہ وہ والا وقت بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا وقت بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں پر جو ہے وہ سفر کے لیے کسی وجہ سے جانا ہو. تو کہاں کے سفر کی تیاری ہے، کیوں یہ رخت سفر باندھا جا رہا ہے. تو لیلا جو ہے نا وہ اس وقت شدید تپی ہوئی تھی. ویسے ہی مطلب آپ کو کہیں پہ پیکنگ کرنی ہو اور اپنا گھر موو کرنا ہو تو انسان کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے نا. تو لیلا بھی اس وقت شدید جو ہے وہ ایک تپی ہوئی اسٹیٹ میں تھیں، اور انہوں نے جو ان کے منہ میں آیا نا انہوں نے بس پورا اپنا سارا کا سارا غصہ عمر کے اوپر نکال دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگ نہ اتنی ایسی حرکتیں کرتے، اتنا ہمیں پریشان کرتے، ہمارے لیے زمین اتنی تنگ کر دی تم لوگوں نے کہ اب ہمیں کہیں اور جا کے جو ہے نا کچھ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم جا کے دیکھیں کہ اللہ کی زمین پہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. اب ہمیں کہیں اور جا کے کرنی پڑے گی. تو عمر بن خطاب نے بیسکلی جو ہے نا وہ ایک اس سے باہر آئے، ایک دم ایک جس میں اسنیپ آؤٹ فیلنگ ہوتی ہے اس میں آئے، اور
ایک دم سے کہنے لگے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. یعنی کہ عمر بن خطاب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حالات خراب کیے تھے بیسکلی لوگوں کے لیے، زندگی تنگ کی تھی. عمر بن خطاب بھی اپنی لونڈی کی بہت پٹائی کرتے تھے اور بہت ٹارچر کرتے تھے. تو اب اس کے باوجود وہ ایسے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے حالات جو ہیں وہ تنگ کر دیے ان مسلمانوں کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، میرا نہیں خیال تھا کہ اتنے برے ہو چکے ہیں حالات کہ تم لوگوں کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے بعد بڑی گہری سوچ میں جاتے ہوئے عمر بن خطاب نے بس اتنا کہا کہ چلو اللہ تمہارا نگہبان ہو، جہاں پہ بھی جاؤ تم اللہ تمہارا نگہبان ہو. اور ایک طرح سے دعا دے کے آگے بڑھ گئے. اور یہ جو تھیں لیلا، یہ ایک دم سکتے کے عالم میں کھڑی ہو گئی کہ نہیں ہیں عمر، اور یہ اس طرح مطلب یہ دعا دے کے گیا. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ عمر کیسے بول سکتے ہیں. اور جیسے ہی ان کے شوہر آئے واپس عامر بن ربیعہ، تو وہ ان کو فوراً انہوں نے جلدی بتایا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایسے ہوا ہے کہ عمر آیا تھا اور یہ کہہ کر گیا اور اس کے بعد وہ دعا دے کر گیا، اور میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اس کی آنکھوں میں ایک ذرا نرمی اور ذرا کمپیشن دیکھا. اور تو جو عامر بن ربیعہ تھے ان کا جو رسپانس تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا. تو انہوں نے نا ایک طرح سے ناک نہیں چڑھاتے اس طرح کر کے انہوں نے کہا عمر تمہیں لگتا ہے کہ عمر کبھی مرسیفل ہو سکتا ہے، عمر کبھی کسی پہ رحم کر سکتا ہے اور یہ اسلام قبول کرے گا، اس کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا اسلام کے لیے؟ نہ، واللہ ہی ایسا نہیں ہو سکتا. عمر کے باپ کا عمر کے گھر میں جو اس کا باپ ہے، اس کے باپ کا جو گدھا ہے وہ پہلے اسلام قبول کرے گا عمر سے، عمر نہیں اسلام قبول کر سکتا. مطلب یہ انہوں نے ایک بہت ہی فنی ایک ایکسپریشن کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عمر اتنے سخت طبیعت کے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں قبول کر سکتے، ان کے باپ کا گدھا ان سے پہلے اسلام قبول کر سکتا ہے. تو یہ ان کا تھا ری ایکشن. اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ان کو معاف فرمایا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کس طرح سے مشرف با اسلام ہوئے، جو کہ اگلی 1-2 ایپیسوڈز میں آ رہا ہے اور بہت مزے کے وہ واقعات ہیں، وہ مس کرنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے بہرحال وہ اس طرح سے گئے، اور اس طرح سے شاید قریش کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے صبح میں دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، تو قریش نے فوری طور پر اپنی سرچ پارٹی ان کے پیچھے بھیجی. اور یہ جو سہیبان کی جو پورٹ تھی یا جو جگہ تھی وہ وہاں تک پہنچ بھی گئے. لیکن جب تک قریش وہاں پر پہنچے تو مسلمان، یہ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو کشتی مل چکی تھی اور یہ سمندر میں روانہ ہو چکے تھے. تو انہوں نے بیسکلی ان کو مس کر دیا. تو اب مسلمانوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ کہ یہ واپس آئے، یہ سرچ پارٹی واپس آئی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مس کر دیا ہے. اب ظاہر قریش یہ چاہتے تھے کہ ان کو پکڑ کے دوبارہ اسیر بنایا جائے اور ان کو ایگزامپل بنایا جائے کہ اچھا تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے اور ہم تمہارے ساتھ اور بھی برا سلوک کریں گے. تو ان کا ارادہ تو یہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے مکہ میں اپنی گشت اور اپنی جو ہے وہ ریسٹرکشنز اور بھی زیادہ ٹائٹ کر دیں اور بہت ہی سخت نظر رکھنے لگے مسلمانوں کے اوپر کہ اب مزید ان میں سے کوئی نہ مسلمان ہو اور نہ ہی کوئی امیگریٹ کرے مکہ سے. تو انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کو اپنی نظریں بہرحال بہت ٹائٹ کر دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے جو ہے نا وہ ہدایت کی کہ تم لوگ بہت زیادہ شہر کے بیچ میں مت رہنا، شہر سے تھوڑا آؤٹ اسکرٹ پہ رہنا تاکہ تم اپنی پریکٹسز آسانی سے کر سکو. اور آبویسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح کا بادشاہ ہے اور وہ کس طرح سے رول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی جو ہے وہ ساری انفارمیشن دے دی تھی نجاشی کے متعلق. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کا سجیسٹ کیا اور ان کو پتہ تھا اچھی طرح سے. لیکن پھر بھی ان کو یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کو خبر ملے کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا جو پہنچ گئے ہیں نا، تو ان کا کیا حال ہے. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیوریس تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. پھر انہوں نے سنا کہ کوئی شخص ابسینیا سے، کوئی نجاشہ سے آیا ہوا ہے، کوئی تجارت کے لیے کسی اس کے لیے. اور
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھونڈا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا جو کہ مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کیسے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جتنا مجھے معلوم ہے اس کے مطابق تو وہ خیریت کے ساتھ پہنچ چکے ہیں حبشہ، اور وہاں پر انہوں رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ریلیف ہوئے یہ سن کے، یہ جان کے کہ چلو شکر الحمدللہ وہ پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری ان میں سے کسی سے بات ہوئی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میری ان میں سے بات بھی ہوئی میری ان سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ان میں ایک ایسے کپل کو دیکھا ہے، ایک میاں بیوی کو ان کو دیکھا ہے جو کہ دیکھنے میں ان سب کے سردار لگتے ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں میں نے بالکل دیکھا ہے، اور جو مرد تھا ان میں وہ پیدل چل رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی نحیف سا خچر تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنی وائف کو سوار کیا ہوا تھا، اور وہ اس کی نکیل پکڑ کے آہستہ آہستہ چل رہے تھے ساتھ میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عثمان بن عفان اور رقیہ بنت محمد کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے دعا دی کہ میں اللہ بھی ود دیم، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے ہر طرح سے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبیوں کا ایک ٹریڈیشن تھا، ایک روایت تھی، اس کو ریوائیو کیا ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی، پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ فیملی کے ساتھ گئے۔ اس سے پہلے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت نہیں کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پہلے شخص تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی، جب انہیں کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے مشرف نبوت کیا، رسالت کیا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی، کوچ کیا، اور ہر نبی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھا۔ تو اسلام میں یہ ہجرت پہلی عثمان بن عفان نے کی۔ جب خوارج کا دور آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہ بات پہ نا کہنے کو ان کی نمازیں اور ان کا اسلام دیکھنے میں بڑا ہی زبردست تھا، کہ اتنا کہ جی سنت کی پابندی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ ہونے لگے کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں جسے کہتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ان خوارج کا جو دین ہے نا وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا۔ وہ لوگ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ یہ الزام لگاتے تھے عثمان کے اوپر کہ بدر میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہی نہیں تھے، اور صلح حدیبیہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے۔ تو ان کا جواب جو ہے نا حضرت علی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ جنہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ، پھر وہ وہاں سے مدینہ آئے، یعنی ان کی دوسری ہجرت وہ ہوئی۔ پھر صلح حدیبیہ میں وہ انسان تھے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مکہ میں نیگوسیشنز کے لیے، بات چیت کے لیے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ آپ کو معلوم ہے میرا اتنا اسٹیٹس نہیں ہے قریش کے بیچ میں جتنا عثمان کا ہے، آپ عثمان کو بھیجیے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو وہ مقام تھا کہ جہاں پر صلح حدیبیہ کی گئی، اور جہاں پر بیعت لی گئی، بیعت الرضوان لی گئی کہ اب ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو، کیونکہ لوگوں کو یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے، تو ان کی وجہ سے ہوئی تھی وہ۔ اور پھر اسی طرح بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کی بیٹی رقیہ شدید بیمار تھیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بدر کے دن اسی وقت ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر میں جانے سے منع کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت ساری جسے کہتے ہیں بلیسنگز، اور بہت جلیل القدر صحابہ میں سے عثمان بن عفان کا
جو ہے وہ رینک ہے، اور ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کی ایک کے بعد ایک شادی ہوئی، رقیہ اور ام کلثوم دونوں سے۔ خیر واپس آتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خیریت بھی مل گئی، اور ان کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ ہاں ماشاءاللہ سے مسلمان جو ہیں وہ ساتھ خیریت کے پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ رہنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اب قریش نے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اوپر اپنی نظریں بہت زیادہ گاڑی ہوئی تھیں، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ عتاب کا نشانہ بنا رہے تھے۔ قریش کے پیٹرولز جو تھے شہر میں، شہر کے باہر، وہ بھی اور زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، اور حرم کے اوپر ان کی جتنی بھی وہ تھیں ساری، وہ بہت بہت زیادہ، بہرحال ان کا جو ہے وہ سب کچھ بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز جو ہے نا وہ پیش آتی ہے کہ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے، یعنی کہ رجب میں یہ لوگ گئے ہیں، 5ویں کہیں آپ 6 ہجری پہلے، ٹھیک ہے، ہجرت سے 6 سال پہلے، اور بعثت نبوت سے 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ رجب کے مہینے میں ان لوگوں نے پہلی ہجرت کی۔ ابھی 2 مہینے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی بنا پر بڑا ہی نا یو ٹرن ہو گیا، بڑا ہی ٹوسٹ آیا۔ اور وہ کیا واقعہ تھا؟ اس واقعے کو میں شروع کروں گی اس ایپیسوڈ میں، لیکن میں ختم نہیں کروں گی، کیونکہ میں اس کے بارے میں آپ کو اور بھی بہت ساری ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یوں کہ اگین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد الحرام گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کو جو ہے یہ اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی کہ یہ قریش مکہ شور مچاتے تھے، اور کیا کیا کرتے تھے، اور چیزیں پھینکتے تھے، سارا کچھ، کہ یہ اونچی آواز میں جو ہے نا وہ قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوگا کہ یہ پلٹ جائیں گے، اور اس چیز کو یہ سحر کا نام دیتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سحر کر دیتے ہیں سب لوگوں کے اوپر، کہ جو سنتا ہے تو پھر وہ اسلام لے آتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے نا سورہ نجم کی تلاوت شروع کی۔ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت سورہ نجم کی کتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور کتنی نہیں، لیکن جو انہوں نے پارٹ جو تلاوت کیا وہ آیت نمبر 19 سے آگے کا تھا، 19 سے لے کر جو ہے نا آخر تک وہ سورہ نجم کی تلاوت انہوں نے کی۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ اب یہ لات اور عزیٰ کیا ہے؟ اگر آپ لوگ تھوڑے سے اپنی میموری کو ریکال کریں اور تھوڑی سی ویڈیوز بیک جائیں، تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جس وقت قریش نے جو 360 بت لا کے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، ان میں جو بڑے بڑے بت تھے ان کا نام تھا لات، عزیٰ، منات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ناموں سے جو ہے نا ان بتوں کو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی دیکھا ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی کہ یہ ساری عورتوں کے نام تھے جو انہوں نے رکھے ہوئے۔ تب تو یہ بہت ہی بری تقسیم ہے، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، جن پر خدا نے کوئی سند بھی نہیں اتاری۔ وہ محض آخری آیت جو ہے وہ اس سورہ کی ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وہ نماز میں پڑھے، اور اس کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے، انہوں نے سجدہ کیا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے کئی آیتوں میں ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا، پیچھے قریش کے یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے سن رہے تھے، اور سم ہاؤ ان کے اوپر ایک ایسا سحر طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورت سورہ، اگر آپ اس کی تلاوت سنیں، بلکہ آپ لوگ یہ کام ضرور کریں کہ سورہ نجم کی تلاوت سنیں عربی میں، اتنی خوبصورت یہ سورہ، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو وہ کیا تلاوت ہوگی۔ ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا، اور ان کو لگا کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے، کیونکہ ایک تو ان کو جو ہے نا وہ کیچ فریز ان کے لیے بن گیا، لات اور عزیٰ منات، افرأیتم اللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخری الکم الذکر والانثی۔
تو یہ جو ہے وہ یہ ان کے لیے ایک دم سے کیچ فریز بن گیا، اور انہیں لگا کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے سنا، اور ان کو باقی انہیں ہر بات ایسے لگی جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو جواب دے رہے ہیں ان کی باتوں کا. تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ اپنے آپ کو روک سکے، اور یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. یہ سب کے سب، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر پورا کا پورا قریش، جو شخص جہاں کھڑا سن رہا تھا، حرم مکہ سے آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں جا رہی تھی، اور جس نے سنا، وہ سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. اور ان میں آئی تھنک امیہ بن خلف وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ سجدے میں نہیں گرا، تو اس نے بھی زمین سے مٹی اٹھائی اپنی ہتھیلی میں اور اپنے ماتھے پہ ملی. اس نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مطلب ایروگنس کی لیول تھا. مگر سب لوگ، یہ گندے سے گندے جو یہ تھے، یہ سب کے سب لوگ یہ گر پڑے، سجدے میں گر پڑے. اور اچھا، ولید ابن مغیرہ تھا، سوری امیہ بن خلف نہیں تھا، ولید ابن مغیرہ وہ شخص تھا جو کہ سجدے میں نہیں گرا، اور اس نے مٹی اٹھا کے اور اپنی ماتھے پہ مل لی. اب یہ لوگ جو ہیں نا، مطلب پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی یا کیسی وہ قرآن کی، مطلب ہم لوگ عربی میں سنتے ہیں، اور عربی میں بھی سن کے آپ لوگوں کے ریاکشنز دیکھیں. اور میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گی کہ جو ریورٹ سٹوریز ہیں نا، آج کی بھی جو ریورٹ سٹوریز ہیں لوگوں کی، وہ ضرور سنیں. آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کسی شخص نے کیا ایسا دیکھا اسلام میں، یا کون سا پوائنٹ تھا جس کے اوپر کہ وہ مسلمان ہوا، کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا جو ہے وہ دل بدلا ہے. اور بہت سارے ان میں سے ایسے جو کہ صرف قرآن سن کے، اس کا ایک لفظ نہ سمجھتے ہوئے، صرف اور صرف سن کے اس کی پاور کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسلمان ہوئے، بہت زیادہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کی زبان میں آ رہا ہے، ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی، تو ان کے اوپر کیسے اثر نہ ہو. بات تو یہ تھی نا کہ یہ سنتے ہی نہیں تھے پہلے، لیکن یہ کوئی ایسا موقع تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا سننے کے لیے، اور نہ صرف مجبور کر دیا سننے کے لیے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے بھی مجبور کر دیا. اب اس وقت یہاں پر جو ہے نا، جس وقت یہ پیش آیا واقعہ، یہاں پر کوئی تاجر یا کوئی شخص جو کہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے وہ موجود تھے، اور وہ جب واپس گئے تو انہوں نے جا کے ان مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں، وہاں تمہارے پیچھے تو پورا قریش مسلمان ہو گیا، انہوں نے تو محمد کے پیچھے سجدہ کر لیا، وہ تو پورے کے پورے مسلمان ہو گئے. اور یہ جو حبشہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان تھے 15-16، یہ تو خوش ہو گئے، ان کی تو وارے نیارے، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا بس ٹھیک ہے، اب ہم واپس اپنے شہر جائیں گے، اب تو سب کچھ سیٹ ہو گیا، اگر پورے قریش نے اسلام قبول کر لیا تو اب کیا مسئلہ ہے ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ سوچ کر ان سب نے واپسی کا رخت سفر باندھا، اور یہ سب کے سب واپس جو ہے نا مکہ کی طرف آ گئے. کچھ ان میں سے ابھی رستے میں تھے، یعنی کہ وہ سی کراس کر کے، اور اب یہ خشکی پر سفر کر رہے تھے کہ رستے میں ان کو پتہ چلا، ان کو یہ نیوز ملی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، قریش نے اسلام نہیں قبول کیا. وہ ایک مومنٹ تھا صرف کہ جس میں کہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن انہوں نے سب نے اسلام نہیں قبول کیا، اور وہاں کے حالات ویسے ہی ہیں. اور تو پھر ان میں سے کچھ لوگ واپس وہیں سے پلٹ گئے اور واپس چلے گئے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ آ گئے مکہ کی طرف، اور رات کے اندھیرے میں مکہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جا کے اپنے گھروں میں یا جگہ جگہ جو ہے وہ پناہ لی. اب یہ چیز جو تھی نا، ان میں سے 10 جو مائیگرنٹس تھے وہ واپس گئے حبشہ کی طرف، اور یہ جو 5-6 لوگ تھے یہ واپس یہ رک گئے، یہ آ گئے مدینہ مکہ کے اندر. تو یہاں تک ہم سٹوری کو آج رکھیں گے، اور اگلے ہفتے میں بات کروں گی سٹینک ورسز کی. اگر آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے سلمان رشدی کا، اور بھی پھر دوسری جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر ہم نجاشی کا کیریکٹر جو ہے اس کی بایوگرافی دیکھیں گے تھوڑی بہت، کہ نجاشی کیا کیریکٹر ہے اور کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کو سلیکٹ کیا لوگوں کی، اپنے پہلے مسلمانوں کی ہجرت کے لیے، وہ بات کریں گے. اور آخر میں پھر یہی کہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، عید کا دن ہے، اور یقین جانیے اس سال کی عید جو ہے وہ بڑی ہی
تکلیف دہ اور اداس تھی. میرے لیے تو بہت ہی زیادہ اداس تھی کہ نہ مجھے پکانے کا دل چاہ رہا تھا. اس سال نہ میں نے صفائیاں کی جو ایک ریگولر روٹین ہوتی ہے، نہ میرا کچھ خاص میں نے پکانے کا اہتمام کیا، نہ میں نے کوئی کپڑے بدلنے کی بہت تیاری، کسی کی بھی کوئی تیاری کی. بس نماز پڑھنے گئے، دعائیں کیں اور دعائیں کیں اور دعائیں کیں اور بس. کیونکہ دل اتنا بجھا ہوا تھا اور اتنا زیادہ فلسطین کی طرف لگا ہوا تھا کہ کس قسم کی عید ہوگی وہاں کے لوگوں کی، وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ مطلب انہوں نے کتنے، پچھلی عید پر ان کے کتنے لوگ ان کے ارد گرد تھے اور اس عید پہ اکیلے اکیلے، اور وہ اکیلے بھی اس طرح کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی نے کوئی لمب لوز کیا ہوا، اس طرح سے انہوں نے اپنی عید کیسے گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کے لیے مدد بھیجے اور غیبی طریقوں سے مدد فرمائے اور ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمائے اور ان بچوں کو زندگی صحت و تندرستی والی دے اور ان کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. ہم مسلمان تو ہیں ہی نہیں اس قابل کہ ہمارا محتاج کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں ان کو کچھ عقل دیں، ان کو کچھ غیرت دیں. وہی بات ہے کہ اس سال عید کی چوڑیاں جو ہے نا وہ ان سارے ہیڈ آف اسٹیٹس کو پہننی چاہیے تھیں. تو اس کے ساتھ ہی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.